ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ جو متقی ہے، تقوی کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 33 دفعہ موجود ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے جس سے ہر دینیات کا طالب علم اچھی طرح سے آشنا ہے۔ ہم نے جو ہی ہوش سنبھالا ہے، ہم تقوی کے لفظ سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور ہمیں تقوی کا جو ہے وہ ایک سطحی سا مفہوم بھی اچھی طرح سے ازبر ہے کہ تقوی سے مراد کیا ہے۔ تو اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اہم موضوع بھی ہے، اور تقوی کا حاصل ہونا یہ مومن کی زندگی کا مقصود بھی ہے۔ تو اس تقوی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تقوی کیا ہے، اور تقوی کے حاملین ہی متقی کہلاتے ہیں۔ تو متقیوں کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے۔ تو اس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا۔ کسی نے کہا کہ نیکنے کے بعد جو طبیعت کے اندر ایک تذبذب ہوتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کا نام تقوی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے، اور یہ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا قول ہے، اور اس کی تائید میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت بھی موجود ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور اگر اس پر عمل دیکھنا ہو تو وہ سیدنا فاروق اعظم کا عمل موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ تو یہ ہے نیکی کرنے کے بعد بھی ایک کھٹکا رہے، ڈر رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہے کہ نہیں، چونکہ جو گناہ ہوتا ہے وہ کنفرم ہے کہ گناہ ہے۔ تو نیکی میں تھوڑا سا فرق نیت کا آ گیا، تو یوں کہ یہ بڑی حساسیت ہے اس معاملے کے اندر۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو یہ بڑی باریک سی چالیں ہوتی ہیں، ریا کی بھی، عجب کی بھی، اور بہت ساری چالیں جو عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی وہ جو طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ گناہ سے قلبی نفرت اور نیکی کی طرف قلبی رغبت کا نام تقوی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تقوی کے حوالے سے بہت اچھا حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہو اور قرآن بھی پڑھا ہے، تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ یہ کعب احبار نے حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو گویا وہ حضور کی زیارت تو انہوں نے کی ہے لیکن صحابی نہیں بنے، تو اس لیے تابعین میں سے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے عالم تھے، اور پھر جب اسلام کو پڑھا تو پھر اسلام کے بھی عالم ہوئے۔ تو یہ بڑے اہم شخص تھے اس اعتبار سے، اور صحابہ ان سے کچھ امور کے اندر رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے پچھلی کتابوں کو بھی پڑھا ہے اور اسلام کو بھی پڑھا ہے، تو تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ تو کعب احبار نے سوال کرنے پر حضرت عمر سے کہا کہ کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ تو کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے کپڑے سمیٹ لیے کہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں، کو کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے فضا کا تقوی بھی یہی ہے کہ دنیا سے یوں گزر جاؤ کہ کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ نہ جائے اور تمہیں داغدار نہ کر دے۔ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو ساری زندگی یوں ہی گزرتی ہے، اور مومن وہ صوفیہ فرماتے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ تو اگر بندہ دنیا میں رہے تو خیر ہے، لیکن دنیا بندے کے اندر اتر آئے تو ابو نعیم الاصفہانی کا فتویٰ سنیے، حلیہ میں لکھتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، تو اس کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مقصود رضا الہی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں۔ سویر سے لے کر شام تک جب ہمارا وظیفہ ہی دنیا بن جائے گی تو ہمارا اندر باطن لٹ جائے گا، بے چینی، اضطراب اور بے سکونی
پھر وہ کبھی بھی نہیں مٹنے پائے گی، اس کے ہم بڑے مداوے کریں گے، لیکن اصل جب دنیا کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دل بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہے، اور وہ گوارا نہیں کرتا اس کے اندر کسی اور کی محبت ہو۔ تو صوفیہ نے یہ بڑا خوبصورت نسخہ دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہے گی، خود بھی تیرے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن پانی اگر اندر آ گیا تو باقیوں کو بھی لے ڈوبے گی اور خود بھی ڈوب جائے گی۔ تو اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر حزم و احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے دامن سے گناہ کا کوئی جو ہے وہ کانٹا نہ الجھے جو اس کے دامن کو تار تار کر دے۔ تو جو متقی ہیں